اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور امید ہے آپ سب لوگوں کے رمضان المبارک بہت اچھے گزرے ہوں گے، اور آپ نے عید کی خوشیاں کو بھی اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا ہوگا۔ دوستو، رمضان کے بعد آج یہ ہمارا پہلا ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم کچھ لب کشائی کرنے لگے ہیں۔ تو آج کا ہمارا بڑا اہم ٹاپک ہے، جس کا عنوان ہے شفاعت کا عقیدہ۔ دوستو، ہمارے درمیان شفاعت کا عقیدہ ایک ایسے پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت سے ابہام پائے جاتے ہیں۔ تو میں نے اس بات کی ضرورت سمجھی کہ ہم اپنے دوست احباب کو اس بات کی وضاحت کر دیں، اور خاص طور پہ نئی جنریشن وہ اس بات سے خاص طور پر واضح ہو جائے ان کے لیے، اور کلیئر ہو جائے کہ انہیں کون سے کام کس بنیاد پر کرنے ہیں، اور انہیں کون سا اجر کس بنیاد پر ملے گا۔ تو دوستو، سب سے اہم ٹاپک ہے شفاعت کا عقیدہ۔ عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں شفاعت، یعنی جس کو ہم لفظی طور پہ، جس کا لفظی مطلب بنتا ہے سفارش، اس کو ہم اپنے معاشرے میں تو اس کا منفی تاثر لیتے ہیں، کیونکہ جو بھی شخص سفارش لیتا ہے، سفارش کرتا ہے، ہم اس کو اچھا نہیں تصور کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم میں سے سفارش کے لیے کچھ انتظام کر لیتا ہے، تو ہم بھی اسے کچھ مختلف القابات سے نوازتے ہیں کہ یہ تو پرچی ہے، اور یہ سفارشی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دوستو، دیکھنا یہ ہے کہ جس ٹاپک کو ہم اپنی زندگی میں منفی تاثر دیتے ہیں، تو اس کا آخرت میں ہمیں کیا مثبت تاثر مل سکتا ہے؟ جبکہ ہمیں روز حشر کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو بھی امت محمدیہ ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو لوگ بھی ہیں، اور جو لوگ مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان کو اگر وہ لوگ جنت کے بجائے جہنم میں بھی چلے جائیں گے، تو چونکہ وہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روز حشر میں جہنم میں سے نکال لیں گے۔ اور ایسی ہمیں کچھ ضعیف روایات سنائی جاتی ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ریلیف دیں گے کہ وہ شفاعت کریں ان لوگوں کی جن کو وہ چاہیں۔ اس کے لیے مختلف کیٹیگریز بھی ان روایات میں سنائی جاتی ہے، کہ جس کے لیے صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر کلمہ گو ہیں، تو اس کو وہ تمام کلمہ گو جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ لوگ ضرور جنت میں جائیں گے۔ تو یہ تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اگر ہم صرف کلمہ پڑھنے سے اگر جنت میں چلے جائیں، تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ لیکن اسی طرح کا ایک ملتا جلتا عقیدہ عیسائیوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ عیسائی اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو صلیب پہ چڑھا کر تمام مومنین یا تمام عیسائیوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، تو اب عیسائی جو مرضی گناہ کریں، وہ الٹیمیٹلی ان کے گناہوں کا کفارہ تو دے دیا جا چکا ہے، تو وہ لوگ ضرور جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ان کو بھی اس طرح کی ایک بات بتائی جاتی ہے کہ آپ سے بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اور بینگ عیسائی ہونے کے وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو دوستو، اب دیکھتے ہیں کہ آئیے جو کلام پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ تم نے جو کلام پاک یا جو کلام اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارا ہے، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کیا ہے، اور ہمارے لیے بھی وہ یہ تاکید کر کے گئے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کی تعلیمات کے اوپر ہی عمل کرنا ہے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، یعنی کہ میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی دراصل قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل ہی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کے سلسلے میں ہمیں کیا تاثر دیتا ہے کہ شفاعت کا کیا لیول ہوگا، اور کون شفاعت کرے گا، اور شفاعت کیا ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آ سکے گا، شیئاً کچھ بھی کام نہیں آ سکے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ،
اور نہ اس کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کی حمایت منظور کی جائے گی۔ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، اور نہ ہی وہ کسی قسم کی مدد حاصل کر سکیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گا، اور نہ کسی کی شفاعت و حمایت منظور ہوگی، اور نہ ہی کسی سے کسی بھی طرح کا کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی وہ مدد حاصل کر سکیں گے۔ یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ کوئی بھی کسی کے روز حشر میں کام نہیں آ سکے گا۔ اس دن سے ڈرو یعنی کہ وہ دن جو قیامت کا دن ہے۔ تو اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے جب کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہ آ سکیں گے۔ اچھا، اب ایک بات اور ہمارے ہاں کہ شفاعت میں ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو شخص ہیں یہ گناہ گار تو ہیں لیکن یہ اچھے بھی ہیں، یا ان کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے، یہ ویسے تو بہت اچھے ہیں، دل کے اچھے ہیں یا اعمال کے اچھے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے بارے میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں ایک آیت نازل فرمائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ مومن کی آیت نمبر 19 میں، یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی پوشیدہ خیانت سے، وما تخفی الصدور، اور سینے میں پوشیدہ راز سے بھی واقف ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں میں جس نیت سے ہم کسی پر نظر ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نظر کی نیت کو بھی جانتا ہے، اور جو بات ہمارے سینے میں پوشیدہ ہے، یعنی کہ ابھی ہم نے کسی کو نہیں بتائی لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں وہ بات جانتا ہوں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ کسی شخص کی نظر کا کیا لیول ہے، وہ تک تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور جو سینے میں بات چھپی ہے، یعنی کہ دل میں اس کے کیا ہے اور وہ کس نظر سے کس کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی کیسے بتا سکے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ شخص جو ہے نا وہ یہ کام کرتا تھا جو آپ کے نالج میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نالج میں تو سب کچھ ہے۔ تو یہاں پہ شفاعت کی ایز سچ ایلیجیبلٹی ہی نہیں بنتی۔ اینی ہاؤ، ابھی ہم اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں، ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو یہ بتا سکیں کہ شفاعت کیسے ممکن ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 میں فرماتے ہیں، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا ہے؟ اس لیے بھیجا ہے کہ وہ ہمیں سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے اور نتائج سے آگاہی کریں، اور اہل جہنم کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہی نہیں ہوگا کہ اتنے آدمی تمہاری پیروی نہ کی انہوں نے، یا انہوں نے تمہاری سنت پر عمل نہیں کیا، یا انہوں نے میرے کلام الہی پر عمل نہیں کیا، اور وہ لوگ نیکیاں نہیں کر سکے اور وہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں، اور وہ پیغام خوشخبری ہے۔ جو لوگ نیکی کریں ان کو نیکی کے لیے خوشخبری سنا دیں، اور جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں ان کو آگاہی کر دیں کہ اگر تم نے گناہ نہ چھوڑے تو تم جہنم میں جاؤ۔ اور ان جہنمیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں ہوگا کہ یہ اتنے لوگ کیوں جہنم میں چلے گئے، آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا تھا تو آپ نے ان لوگوں کو تبلیغ کیا کی، یہ تو جہنم میں جا رہے ہیں۔ ایسا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا جائے گا۔ ان کا کام تھا لوگوں تک صرف پیغام پہنچا دے۔ اسی طرح سورہ فرقان میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یعنی کہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہے ہیں، یعنی کہ شفاعت تو دور رہ گئی، یہاں پہ تو الٹی شکایت ہو رہی ہے ہم مومنین کی کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی کو قرآن سے دور رکھا ہوا تھا، یا اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق جنہوں نے زندگی نہیں گزاری، اور ان کے اعمال دیکھ کر، ترجمہ اس آیت کا، اور ان کے اعمال دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اے میرے رب، میری اس قوم نے تو اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جب لوگ یہ دعویٰ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری ہے،
تو ہمیں یہ ہم نیکیاں کر کے آئے ہیں. تو جب وہ نامہ اعمال میں وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ ان کی ان نیکیوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو وہ جب اللہ تعالیٰ سے وہاں پہ آرگومنٹ کریں گے تو، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ بھئی یہ لوگ آپ سے متعلق یہ بات کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے میرے رب، میری قوم کے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا. تو اب ہم آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں تو یہ کنسیپٹ مل رہا ہے کہ ہمارا سارا معاملہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے کلام الہی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے پر ہے. یعنی کہ روز حشر میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ان بنیادوں پر ہوگا. اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 51 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کا ترجمہ ہے، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اللہ کے روبرو پیش کیے جائیں گے، کہ اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ شفاعت کرنے والا، تاکہ زندگی پرہیزگاری سے انہی عقائد پر گزاریں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بالکل پوائنٹ آؤٹ کلیئر کر دیا ہے کہ جو لوگ اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، تو جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو وہاں پہ انہیں یہ بتانا پڑے گا کہ انہوں نے یہ کام کیسے کیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ وارننگ دے دی ہے کہ ان کو بتا دو کہ تمہارا وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا، تاکہ اگر کوئی لوگ دنیا میں تمہیں جھوٹے دلاسے دیں کہ ہم وہاں تمہیں بچا لیں گے، ہم وہاں تمہیں یہ کر لیں گے، فلاں فلاں اور فلاں بزرگ ایسا کریں گے، یا جو بھی جن بھی لوگوں کا نام لیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ آپ اس کی بات کا قطعاً یقین نہ کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس قرآن میں فرما دیا ہے کہ وہاں اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفاعت قبول کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے بتا دی ہے تاکہ زندگی پرہیزگاری سے انہی عقائد پر گزاریں، یعنی کہ نیکیاں کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں. اور ایک اور جگہ پہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ الانعام کی آیت نمبر 94، 94 نمبر آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اب تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور جو مال و متاع ہم نے تمہیں عطا کیا اپنے پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہاری شفاعت کرنے والوں کو بھی نہیں دیکھتے، جن کا تمہیں زوم تھا کہ وہ تمہارے شریک ہیں، جو دعوے تم کیا کرتے تھے سب غلط ثابت ہوتے. یعنی کہ ایسی ضعیف روایات سنائی جاتی ہیں کہ فلاں فلاں لوگ جو ہے ان کا ایک گروہ بن جائے گا، اس گروہ میں وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، تو وہ اللہ کو کہیں گے کہ یہ میرے ماننے والے ہیں یا میرے فالوورز ہیں، تو ان کو آپ جو ہے نا وہ جنت میں جانے دیجئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں تو تم میرے پاس اکیلے آؤ گے، وہاں کوئی گروپ بندی نہیں ہوگی، ہر آدمی اللہ کے پاس اکیلا اکیلا حاضر ہوگا. یہ آیت نمبر 94 ہے سورہ انعام کی. تو یہ بڑا اہم پہلو ہے کہ ہمیں جس طرح کی کہانیاں سنا دی جاتی ہیں کہ ہمارے پاس وہاں گروپ ہوگا اور یہ گروپ ایسا جائے گا، وہ ایک جھنڈا ہوگا، سب ایک جھنڈے کے جمع نیچے جمع ہوں گے یا چھتری کے نیچے جمع ہوں گے، تو ایسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ نہیں ہوگا. وہاں پہ سب لوگ اللہ کے حضور اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ بلکہ اس بات پہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ جو تم کہتے تھے کہ تمہارے ساتھ تمہارے شفاعت کرنے والے ہوں گے، تو وہ بھی مجھے نظر نہیں آتے، تم تو اکیلے آئے ہو، اور جو تم دعوے کیا کرتے تھے وہ سب غلط ہو گئے. اب دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ہی ہمیں بتا دیا کہ کل جا کے جو تمہیں لوگ دھوکہ دیں گے اور دھوکہ دے کے تم ان کے دھوکے میں آ کے وہاں پہ ایک ایسی زندگی گزار کے اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ، تو وہاں پہ اب کوئی کچھ نہیں ہو سکے گا. وہاں تو جو بھی معاملہ ہوگا آپ کو ملے گا وہ آپ کی نیک اعمال کے سبب ہی ملے گا، ہماری نیکیوں کے سبب ہی ہمیں ملے گا. ہم اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وارننگ دے دی ہے، اور یہی قرآن دراصل ہدایت ہے. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا ہے. اسی طرح سورہ زمر کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آیت واضح کر دی ہے کہ جس میں پڑھنے کے بعد اب ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ وہاں پہ کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے. سورہ زمر 39 نمبر سورت کی آیت نمبر 19 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، بھلا جو شخص عذاب کا مستحق ہو چکا. یعنی کہ ہمیں روایات ایسی سنائی جاتی ہیں نا کہ ہمیں عذاب جو ہے وہ ہو جائے گا، یعنی کہ لوگ جہنمی ڈکلیئر ہو جائیں گے، تو کیا آپ ایسے شخص کو آگ سے بچا سکو گے؟ یہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھلا جس شخص کو میں عذاب کا پروانہ دے دوں گا تو کیا آپ ایسے شخص کو بچا سکو گے؟ اللہ میاں
asking the question to Muhammad sallallahu alaihi wasallam کہ آپ ایسا کر سکو گے؟ یقیناً اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس کو ریمائنڈ کیا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اب آخر میں ایک لاسٹ آیت میں کوٹ کر رہا ہوں، سورہ النور کی آیت نمبر 54 ہے، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو. اگر منہ موڑو گے تو رسول کا کام وہی ہے جو ان کے ذمہ ہے. ان کے ذمہ کیا ہے؟ ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے کہ وہ بشیر اور نذیر ہیں، یعنی کہ ان کا کام ہے صرف خوشخبری سنانا اور آگاہی دینا. اور تم پر وہ ہے جو تمہارے ذمہ ہے. یعنی کہ ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہمارے ذمہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا. اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا راستہ پاؤ گے. اور رسول کے ذمہ تو صاف صاف اللہ کے احکام کا پہنچا دینا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بالکل کلیئر کٹ کہ آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو، سب لوگوں کو اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے. یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوگا. اور ہم اس زوم میں نہ رہیں کہ ہم کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم جنت میں چلے جائیں گے صرف اس لیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. ایسا نہیں ہو سکے گا. قرآن کی آیات سے آج ہمیں یہ پتہ لگا کہ، اور یہ قرآن کی آیت اس پہ چیلنج ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ان آیات کو آج تک کوئی نہ چینج کر سکا ہے نہ چینج کر سکے گا. اور اس میں ہدایت کا مقصد بھی یہی ہے کہ اب دوستوں میں نے آپ کو جتنی بھی آیات بتائی ہیں، کوشش کی ہے میں نے ان آیات کے آپ کو حوالے بھی دیے ہیں. آپ لوگ قرآن پاک کو کنسلٹ کریں. اگر آپ کو میری بات میں کسی قسم کا کوئی شک ہے تو آپ کے پاس گھر میں جو بھی قرآن پاک ہے، جس بھی مسلک کا قرآن پاک ہے، آپ قرآن پاک کو دیکھیں، ان آیات کو دیکھیں کیا واقعی قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے. یہ نہ ہو کہ ہم لوگوں کی سنی سنائی باتوں کے اوپر ان عقائد پہ لے کے ہم دنیا سے چلے جائیں اور وہاں پہ ہمیں پچھتاوا ہو. تو میرا دوستو، میری خواہش ہے کہ میں اپنے دوستو احباب کو، جن سب کو یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام میکسیمم کنوے کروں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کے جائیں اور وہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت الفردوس ملے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے ہوں. امید ہے دوستو آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا. تو اس کے علاوہ یہ پیغام آپ خود بھی سنیں، اپنے دوستوں کو بھی سنائیں، بچوں کو بھی سنائیں. اور یہ پیغام اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اس کو آپ آگے پہنچائیں. اس میں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم.